مدینہ 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 مدینہ. دونوں بزرگ کون ہیں؟ کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے. نیکیاں زیادہ ہوں یہ سوچ کے کہ بخش دیے جائیں گے. اب ہمیں نیکیوں کی ضرورت نہیں تو پھر میرے لیے سبحان اللہ کہے، یہ میرے کام آ جائے. سمجھ لیں شیخ نجیب متوکل چشتی فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کون بزرگ ہیں جو ابھی اندر گئے ہیں. آواز آئی کہ جو بوڑھے تھے انہیں سید سرکار اویس قرنی کہا جاتا ہے، سید العاشقین عاشقوں کا سردار کہا جاتا ہے. میں نے کہا جو جوان بزرگ تھے وہ کون ہے؟ دیکھنا ہے جوان سبحان اللہ کہتے ہیں کہ نہیں. میں نے کہا یہ کون ہے؟ آواز آئی یہ مشرق و مغرب کے امام سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. میں نے کہا یہ دونوں کہاں گئے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ دونوں بزرگ کہاں گئے ہیں؟ کوئی ایک شخص تو ضرور بولے گا جس کے دل میں غوث پاک کی محبت ہوگی. آواز آئی آج غوث پاک کی 11 تاریخ ہے. یہ دونوں بزرگ ان کے دولہا بننے کے وقت باراتی میں شامل ہونے کے لیے آئے. نعرے تکبیر. یہ کب کے بزرگ ہیں؟ کب کے بزرگ ہیں؟ کب کے بزرگ ہیں؟ اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ کب کے بزرگ ہیں؟ کیا میرا امام خاموش رہتا وہ اس پردے سے وہ نقاب کشائی نہ کرتا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے؟ مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم و عمل و کردار و شباہت کے وارث کہلائے، مشرق و مغرب کے امام کہلائے، مخدومہ کائنات ان کی زوجہ اور یہ مخدومہ کائنات کے زوج کہلائے. امام حسن حسین کے ابو مخدومہ ثانیہ زہرا کے ابو سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہلائے. معلوم ہے یہ دونوں بزرگ آج غوث پاک کی 11 تاریخ ہے باب الشیخ میں ان کی مبارک دستار کے موقع پہ تشریف لائے. کیا بات ہے. ایک بات سمجھ میں آ گئی. اب سنیں آپ کتاب علامہ عبد الرحمن حنبلی نے لکھی تقریباً 900 صفحے کی کتاب ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کتاب کا نام. علامہ عبد الرحمن حنبلی میرے گھر میں کتاب کافی دنوں سے تھی. کل میرے دوست قاری قطب الدین صاحب ان کی بہن ہے بڑی عاشقہ غوث پاک کی، وہ آئی اور اس کتاب کو لے کے چلی گئی. کتاب کا نام رکھیے گا، کتاب آپ کو مل بھی سکتی ہے. اس کتاب میں جملہ لکھا ہوا ہے میرے امام نے ایسے نہیں کہا جو ولی قبل تھے. سننا کوئی نانا والا مت لگانا ایک دم بیٹھے ایسی نہیں کہا، فرضی نہیں ماری، ادھی نہیں ماری ہے. آئیے شواہد اور دلیلیں موجود ہیں. اسی کتاب میں لکھا ہے ایک بزرگ ہیں جنہیں مولا کائنات کا خلیفہ کہا جاتا ہے. لیکن ان کا نام سن کے کون سبحان اللہ کہتا ہے؟ انہی کو دنیا خواجہ حسن بصری کہتی ہے. سبحان اللہ. کیا کہتی ہے؟ اونچی بولو، برکت کے لیے بولو. خواجہ حسن بصری یہ ہے تو مولا کائنات کے خلیفہ. حضور سے ان کا رشتہ کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کے رسول سے ان کا رشتہ کیا ہے؟ حضور کی ایک بیوی جو ہم سب کی ماں ہے ان کو حضرت امی سلمہ کہتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہتے ہیں؟ حضرت امی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے جن کو امی سلمہ. واقع کربلا کے وقت مدینہ شریف میں زندہ. کوئی پوچھے کربلا کی داستان کی سب سے پہلے خبر یہ واٹس ایپ انسٹاگرام اور یہ سب چیزیں نہیں تھی، مدینے کیسی پہنچی سب سے پہلے کس نے پہنچائی؟ تو کہنا کہ شہادت حسین کی خبر سب سے پہلے حضور نے خود امی سلمہ کے وسیلے سے مدینے والوں تک پہنچائی. یہ حضور کی بیوی ہے امی سلمہ. یہ خواجہ حسن بصری ہے مولا علی کے خلیفہ. انہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا. کیا بات سمجھ رہے آپ؟ حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے. تو کون ہوئے حضور کے؟ کون ہوئے؟ اب کب کے بزرگ ہیں؟ جب غوث پاک بھی نہیں، غوث پاک کے ابو بھی نہیں، غوث پاک کے دادا بھی نہیں، غوث پاک کے پردادا بھی نہیں، شیخ یہ زاہد بھی نہیں، شیخ محمد بھی نہیں، شیخ موسیٰ جون بھی نہیں، شیخ عبداللہ محض بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں؟ حسن مصنع. آپ بولیے گا اپنے دلوں میں یہ باتیں رکھیے گا. خواجہ حسن بصری کے دور میں صحابہ کرام تھے. انہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا. انہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے ایمان کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا. ان کے دور میں یا تو صحابی تھے یا حضور کو دیکھنے والے تابعی تھے یا تابعی کو دیکھنے والے تبع تابعی تھے. 3 حالتوں سے خالی نہیں، بس بھرا ہوا علاقہ تھا. ان کے زمانے میں 3 ڈپارٹ کے لوگ تھے، تبع تابعی یا صحابی.
ان کے علاوہ چوتھا کوئی نہ تھا، کوئی محدث، کوئی مجتہد نہ، بس انہی برکات کو سمیٹے ہوئے لوگ تھے۔ خواجہ حسن بصری مولائے کائنات کے زمانے کے بزرگ ہیں، حضور کے وصال ظاہری کے معاً کچھ سالوں کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ ان کا ایک جملہ عبد الرحمن حنبلی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کا دل کہے وہ سبحان اللہ کہے، ورنہ اپنے دل کی اصلاح کرے۔ ماشاءاللہ۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں خدا کی قسم، کیا بات ہے، بشارت میں فرمایا خدا کی قسم میری نظروں میں ایسا کوئی ولی اب تک نہیں گزرا جس نے شیخ عبد القادر جیلانی کے آنے کی بشارت نہ دی ہو۔ کیا بات ہے، زندہ باد۔ کون بزرگ ہے؟ مولا کائنات کے خلیفہ ہیں۔ میرا امام کیوں نہ کہتا جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب یاد کر لیا، سب ادب رکھتے دل میں میرے آقا تیرا، اور اگر ذرا سی سستی تساہلی ہوئی تو کیا نہ ہوگا۔ ادب میں ذرا سا فقدان ہوا، ادب کی دیوار میں دراڑ پیدا ہوئی، ادب کے شیشے میں بال آ گیا، ادب کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے، ایک دقیقہ کے لیے اگر ذرا سی چوک اور تساہلی برتی گئی تو کیا ہوگا۔ حضور غوث پاک کے خادم میں شیخ ابو الوفا بغدادی کے خلیفہ ہیں شیخ بقا بن بطو اور شیخ علی ابن حیتی۔ علی ابن حیتی کہتے ہیں میں شیخ عبد القادر حضور غوث پاک کے ساتھ میں بغداد شہر کی طرف جا رہا تھا۔ شہر میں ایک محلہ ہے جسے شونیزیہ کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ چلو گے بغداد شریف؟ بولو بھائی چلو گے؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولے؟ جلدی بولو ورنہ ایئرپورٹ سے واپس آ جاؤ۔ ہاں جذبہ پیدا کرو تب بلاوا آئے گا، نیت کرو غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ ہم تو سمیٹتے ہی رہتے، کسی شاعر سے بولیے مقرر سے کہ بھائی چلو گے بغداد، بولے کتنا لگتا ہے؟ میں نے کہا آپ کتنا لیتے؟ آپ لیتے کتنا ہے؟ تو بولے آپ چلیں گے نہیں؟ بولے گورنمنٹ چھٹی نہیں دیتی۔ میں کہا چھٹی کے دنوں میں چلے؟ سیلری کتنی ہے؟ بولے 95,000، 95,000۔ مسلک غوث پاک کا، ادب غوث پاک کے نام کا ہوتا ہے، 5 کم 1 لاکھ روپے سیلری ہے، دن رات غوث پاک کا نام لیتے ہیں۔ دربار میں جانے کے لیے لگتا ہے کتنا؟ ارے جب وہ بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے، بے شک بے شک، جب وہ بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے، اور نیت کرنے میں کیا نقصان ہے۔ حضور غوث پاک نے اپنے خلیفہ کے خلیفہ شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا جب میری بارگاہ میں کوئی آنے کی نیت کر لیتا ہے تو آخری سانس تک رہے کہیں مہمان میرا ہی رہے۔ یار ہاتھ اٹھا کے نیت کرو، چلو گے بغداد انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ میرے بہت سارے دوست کل پہنچے بغداد شریف، کل پہنچے الحمدللہ، وہ بہت پریشان تھے ایئرپورٹ پر پہنچ کر کے آپ سلمان چاہتے ہیں۔ ارے میں نے کہا جاؤ غوث پاک بچائیں گے اور نہیں بچائیں گے تو رکھ لیں گے، تو اس سے بہتر بچانے والی بات اور کیا ہوگی۔ ہم تو کہتے ہیں کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ لوگوں سے پوچھا گیا بغداد اور مدینے کا فرق کیا ہے تو عاشقوں نے کہا مدینے میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، بغداد میں موت چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، چلو گے ہاتھ لا کے بولو چلو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ جھوٹ نہ بولیں، حلال کھائیں، کہیں جائیں نہ جائیں، بغداد ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میں آپ کو جامعہ ازہر نہیں بھیج رہا ہوں، میں آپ کو جامعہ اسلامیہ، جامعۃ الرضا، جامعہ علیمیہ، جامعہ اشرفیہ اور جامعہ سرکار آسی نہیں بھیج رہا ہوں۔ یہ کام تو چنے ہوئے لوگوں کا ہے جو حضور کے گھر کے مہمان بنے۔ آپ کو آپ کے گھر میں ان مدرسوں کا فیض پہنچا رہا ہوں۔ سچ بولیں، حلال کھائیں۔ غوث پاک فرماتے تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اتنا تو کرو میرے بھائی، اتنا تو کرو۔ یہ مقام شونیزیہ ہے، بغداد کا ایک بیلٹ ہے، بڑی عظیم قبرستان ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرے بتا دوں، یہیں پر ایک نبی ہے یوشع بن نون علیہ السلام لیٹے ہوئے۔ کیا کون ہے بھائی؟ کچھ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، پتا کرو۔ انہی کے قریب میں وہ بزرگ لیٹے ہیں جن کو ابراہیم خواص کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، دیکھنا اب کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ انہی کے قریب بہلول دانا بھی لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ گرامر کے اعتبار سے بہلول کہتے ہیں، کثرت استعمال سے لوگ بہلول کہتے ہیں۔ کیا اگر بات دل کہے تو بولو انہی کے قریب میں شیخ ذوالنون مصری بھی لیٹے ہیں۔ کیا بات، کیا جانے ہمارے کہنے سے تو لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں،
ہمارے بچوں کو تو اسپورٹس کی خبریں معلوم ہے، رات کے 3 بجے تک دروازے پر بیٹھ کے گیم کھیلتا رہے گا، اور کسی ماں کسی باپ نے اس سے آج تک یہ نہیں پوچھا کہ بیٹے تم نے عشاء کی نماز پڑھی کہ